غزل کے وقتے پر آ گیا ہوں. بے انتہا ممنون کرم ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس محبت سے سن لیا. کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد. ملاحظہ فرمائیں. کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا. کیا کہنے. واہ واہ. ایسے وقت میں ایک ایسے شاعر کی حضور چلتا ہوں جس کی ادب نوازی ممبئی شہر میں رہ کر اس شاعر نے بہت نئے کارنامے کیے ہیں. اب میراث کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. پوری دنیا میں اردو کے لیے وہ قانون کے جتنے بڑے محافظ ہیں, ادب کے بھی اتنے بڑے محافظ ہیں, دوستوں کے بے پناہ دوست ہیں. آج ساجد خان صاحب کی محبت میں ساجد صاحب کے بہت پیارے دوست ہیں. ایڈیشنل پولیس کمشنر آدھی ممبئی کے محافظ ہیں, آدھی ممبئی کے انچارج ہیں. وہ آج آپ کی خدمت میں بحث شاعر یہاں تشریف لائے ہیں. قیصر خالد صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ پر زور تالیوں سے ان کا استقبال کریں. اپنی قوم کا ایک بہت ہی نمائندہ نام. کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے, کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے, جو اہل حق کو اہل کربلا نے. واہ. کچھ ہم کو اس طرح چھوڑا وفا نے, جو اہل حق کو اہل کربلا نے. کیا بات ہے. نظر کو آ گیا انسان پڑھنا. نظر کو آ گیا. نظر بجنوری نہیں. نظر کو آ گیا انسان پڑھنا, کیا احسان یہ ان کی جفا نے. واہ واہ. نظر کو آ گیا انسان پڑھنا, کیا احسان یہ ان کی جفا نے. رہے ناکام ساری عمر پھر بھی, رہے ناکام ساری عمر پھر بھی, رہے ناکام ساری عمر پھر بھی, کہاں امید چھوڑی ہے دعا نے. واہ واہ واہ. رہے ناکام ساری عمر پھر بھی, کیا بات ہے. کہاں امید چھوڑی ہے دعا نے. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے لیے ایک پیغام کہ یہ شعبہ عزت و ذلت کا ناداں, یہ شعبہ عزت و ذلت کا ناداں لگے ہے تجھ کو سونپا ہے خدا نے. واہ واہ واہ. یہ شعبہ عزت و ذلت کا ناداں کیا کہنے. واہ لگے ہے تجھ کو سونپا ہے خدا نے. کہاں ابر کرم سوکھا پڑا تھا, کہاں ابر کرم سوکھا پڑا تھا, کہاں پانی کو برسایا گھٹا نے. واہ واہ واہ. کہاں ابر کرم سوکھا پڑا تھا, کہاں پانی کو برسایا خدا نے. واہ واہ واہ. گھٹا نے. خدا تو نہیں برسا سکتا ہے. کہاں ابر کرم سوکھا پڑا تھا, کہاں پانی کو برسایا خدا گھٹا نے. کیا بات ہے. اور دیکھیے کہ جو محسن تھے وہی قاتل بھی ٹھہرے. جو محسن تھے وہی قاتل بھی ٹھہرے. جو محسن تھے وہی قاتل بھی ٹھہرے, بنایا بھی مٹایا بھی وفا نے. واہ. بنایا واہ واہ واہ. مٹایا بھی وفا نے. اور یہ غزل کے 2-3 اشعار دیکھ لیجئے. وہ چاند والی غزل سنائیے. یہ اس وقت خوف زدہ ہیں کہ آپ پولیس کمشنر ہیں, لیکن دوستو یہ اس وقت صرف شاعر ہیں. ظاہر سی بات ہے قانونی مشورے انصاف لے سکتے ہیں, یقیناً بہت ذمہ دار پولیس کمشنر ہیں یہ, لیکن اس وقت آپ کی محبت میں صرف شاعر بن کے آئے ہیں. آپ استقبال کریں اور اچھی شاعری سے آپ کو نوازیں گے. ایک غزل کے چند اشعار دیکھ لیجئے جو انسان بدلتے رہتے ہیں دن رات, اور ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اخباروں میں پڑھتے ہیں. 2-3 اشعار دیکھیے کہ کیا عہد نو میں اپنی پہچان دیکھتا ہوں. کیا عہد نو میں اپنی پہچان دیکھتا کیا ہوں. عہد نو میں اپنی پہچان دیکھتا ہوں, اکثر بشکل انسان حیوان دیکھتا ہوں. واہ 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 واہ. کیا عہد نو میں اپنی پہچان دیکھتا ہوں, اکثر بشکل انسان حیوان دیکھتا ہوں. خوابوں کو جستجو کو رکھنا ابھی سفر میں. کیا بات ہے. خوابوں کو جستجو کو رکھنا ابھی سفر میں, کچھ دور چل کے راہ آسان دیکھتا ہوں. کچھ دور چل کے راہ آسان دیکھتا ہوں. کیا بات ہے. اور آج جو حالات ہیں آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ کرائم اور ساری چیزیں, کہ رفتار وقت تو نے پائی ہے کیسی اجلت.
کیا کہنے، واہ واہ، رفتار وقت تو نے پائی ہے کیسی اجلت، جذبوں میں عصر نو کے ہیجان دیکھتا ہوں، واہ واہ، جذبوں میں عصر نو کے ہیجان دیکھتا ہوں، یہ امن و اما کی باتیں شاید ہیں صرف باتیں، کیا بات ہے، یہ امن و اما کی باتیں شاید ہیں صرف باتیں، کیا بات، عرض خدا پہ ہر دن گھمسان دیکھتا ہوں، واہ عرض خدا پہ ہر دن گھمسان دیکھتا ہوں، میری نظر کا دھوکہ، میری نظر کا دھوکہ، میری نظر کا دھوکہ یا ہے یہ ایک حقیقت، کیا بات ہے، میری نظر کا دھوکہ یا ہے یہ ایک حقیقت، میں روز و شب بدلتے ہوئے، میں روز و شب بدلتے انسان دیکھتا ہوں، کیا ہے دنوں میں اپنی پہچان دیکھتا ہوں، واہ واہ اکثر واہ، بشکل انسان حیوان دیکھتا ہوں۔ کیا بات ہے، نینا، کاش میں تمہیں بتا سکتا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ زندہ تلسمات؟ ہاں، زندہ تلسمات۔ اگر تم زندہ تلسمات پہ بھروسہ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بہت کیئرنگ ہو۔ بخار، کھانسی، زکام، سر درد، بدن درد، جو بھی ہو، ہر مرض کی دوا۔ زندہ تلسمان، برسوں سے ہماری صحت کا رکھوالا۔ قدرتی طور پر آپ کے بالوں کی دیکھ بھال کے لیے سب سے مفید حبیب سنا، آملہ، برنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا۔ رانا اسٹیل انڈیا لمیٹڈ، فیبریکیٹرز کی پہلی پسند، زیادہ مضبوط، زیادہ لوڈ اٹھائے، رانا اینگل، چینلز اور ڈی آئرن، رانا۔ نام کافی ہے۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کا 106واں سالانہ عرس مبارک 24 سے 28 جنوری تک مال ایونیو لکھنؤ میں منعقد ہو رہا ہے۔ زائرین سے شرکت کی گزارش ہے۔ سیزن رادار، موسیقار، ہدایت کار، جن کا نام وطن پرستوں میں ہوتا ہے شمار، ساتھ ان کے باتیں ہوں گی دو چار، جلسے میں حب الوطنی کا جذبہ اور بھی اثردار، یوم جمہوریہ کی صبح بے حد خوشگوار۔ دیکھیے لائیو پروگرام دل سے 26 جنوری صبح 9 بجے اونلی آن ETV اردو۔ ملک جہاں خسرو چے خسرو، حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت۔ حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو 27 جنوری بروز پیر، شام 5 بجے اور رات 11 بجے، صرف ETV اردو پر۔ دوستو آئیے اب آپ کے سامنے اس خانوادے کے ایک شاعر کو پیش کرتا ہوں، نہ کہ صرف ادبی معیار کے حوالے سے بلکہ سیاست میں بھی ایک بڑا کمال رہا ہے اس خانوادے کا، مذہب میں، علم میں، ادب میں بہت ہی معتبر گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ امجد علی غزنوی کے صاحبزادے اور مولانا وحید الدین فراہی صاحب کی، حمید الدین فراہی صاحب کی گھریلو پرورش کے حامل میں بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنکھوں کے سامنے ہے اندھیرا سوالیہ، سورج ہمارے شہر کا کس نے چرا لیا، مانا جھلس گئی میرے ہاتھوں کی انگلیاں، آندھی کی زد سے میں نے دیا تو بچا لیا، دنیا تھی ایک طرف تو قلم دوسری طرف، میں نے بڑھا کے ہاتھ قلم کو اٹھا لیا۔ تقریباً 25 سالوں تک سعودی عرب میں اردو کی خدمت کرتے رہے، آج ممبئی اور اعظم گڑھ تک۔ میں بہت ہی ادب سے ان کی ایک خاص نظم ہے جس کا عنوان ہے غزل کا تعارف، غزل کی ڈیفینیشن، وہ جو غزل سنانا چاہتے ہیں وہ سنائیں، لیکن ایک نظم بغور ان کی سنیں۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں دوستو آپ ہی کے سرزمین کا ایک بہت معتبر شاعر جناب اشہد غزنوی صاحب۔ شعر سنیے کہ وہ خواب ہی نہیں جو دیکھتے ہیں سونے میں، واہ، وہ خواب ہی نہیں جو دیکھتے ہیں سونے میں، حرام کر دے جو نیندیں وہ خواب ہوتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں پتا چلا، حرام کر دے جو نیندیں وہ خواب ہوتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے گا حضرات کہ بلندی چاہتے ہو تو کبھی دشمن سے مل بیٹھو، بلندی چاہتے ہو تو کسی دشمن سے مل بیٹھو، بلندی چاہتے ہو تو کبھی دشمن سے مل بیٹھو، ضرورت کی گھڑی میں آستی کے سانپ ڈستے ہیں۔ غزل ملاحظہ فرمائیں کہ اشک پینا میری آنکھوں کو گوارا کب تھا، اشک پینا میری آنکھوں کو گوارا کب تھا، اشک پینا میری آنکھوں کو گوارا کب تھا،
ظرف کی بات تھی حالات کا مارا کب تھا، ظرف کی بات تھی حالات کا مارا کب تھا، اور میں نے پوچھا نہیں تم کو بھی گوارا کب تھا۔ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے پوچھا نہیں تم کو بھی گوارا کب تھا۔ واہ بابا، تھی مرصع تو غزل شعر تمہارا کب تھا، کیا بات تھی مرصع تو غزل شعر تمہارا کب تھا، اور اس خبر سے کہ گرفتار بلا ہو ورنہ، اس خبر سے کہ گرفتار بلا ہو ورنہ، شوق ملنے کا مجھے تم سے دوبارہ کب تھا، شوق ملنے کا مجھے۔ آپ حضرات سن رہے ہیں، سن لیں کہ اپنے حصے ہی کا ایک چھوٹا سا گھر مانگا تھا، اپنے حصے کا ہی ایک چھوٹا سا گھر مانگا اپنے تھا، حصے ہی کا ایک چھوٹا سا گھر مانگا تھا، میرے خوابوں میں سمرقند و بخارا کب تھا، واہ واہ میرے واہ، خوابوں میں سمرقند کیا و کہنے، بخارا کب تھا، اور مجھ سے مت پوچھ میرے خون میں گرمی کا سبب، مجھ سے مت پوچھ میرے خون میں گرمی کا سبب، میں تو شبنم کی طرح نم تھا، شرارہ کب تھا، واہ واہ، میں تو شبنم کی طرح نم تھا، شرارہ کب تھا، شرارہ کب تھا۔ اور سیاستدانوں سے معذرت کے ساتھ جو ندیم صاحب آپ بیٹھے ہیں اور تمام کیا کہنے، واہ یہ واہ، دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، میں دوسرے سیاستدانوں کی نظر کروں گا کہ جھوٹ پر جھوٹ نہ بولے تو سیاست کیسی، جھوٹ پر جھوٹ نہ بولے تو سیاست کیسی، جھوٹ پر جھوٹ نہ بولے تو سیاست کیسی، اس تجارت میں منافع ہے خسارہ کب تھا، واہ، اس تجارت میں جھوٹ پر جھوٹ نہ بولے تو کیا کہنے، سیاست کیسی، واہ واہ واہ، اس تجارت میں منافع ہے خسارہ کب تھا، اور پست کردار کا حامل تھا وہ کمظرف بہت۔ کیا بات، دیکھیے گا، پست کردار کا، پست کردار کا حامل تھا وہ کمظرف بہت، عزت نفس بچا لایا میں ہارا کب تھا، واہ، عزت نفس بچا لایا میں ہارا کب تھا۔ میرے عزیز دوست، ایک شعر آپ کی نظر ہے کہ وہ مقام جس میں بزرگوں کا نہیں پاس ادب، کیا بات ہے، وہ مکان جس میں بزرگوں کا نہیں پاس ادب، میں چلا آیا وہاں میرا گزارا کب تھا، میں چلا آیا وہاں میرا گزارا کب تھا۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ میرے مالک میرے بازو کو سلامت رکھنا، میرے مالک میرے بازو کو سلامت رکھنا، میرے بچے نہ کہیں ان کا سہارا کب تھا، واہ، میرے بچے نہ کہیں ان کیا کا کہنے، سہارا واہ، کب تھا۔ کیا کہنے، اور مقطع واہ، کا شعر ہاشم صاحب اور تمام حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اسیر نگہ ناز کہاں تھے اشہد، کیا کہنے، ہم اسیر، بس ایک شعر اور سن لو بیٹا، ہم اسیر نگہ ناز کہاں تھے اشہد، زلف شبرنگ کو اس نے بھی سنوارا کب۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس شاعر کو پیش کرتا ہوں جو شہزادے کا خطاب رکھتا ہے ان 4 مصروں کے ساتھ میرے اپنے، کہ شاہزادوں کا دور جاری ہے، جھوٹے وعدوں کا دور جاری ہے، پھر الیکشن قریب آیا ہے، پھر فسادوں کا دور جاری ہے۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، پیچھے تک جو میرے دوست بیٹھے ہیں ان سب سے گزارش کرتے ہوئے۔ نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں، کیا کہنے، واہ واہ واہ، نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین اور والے ہیں، نہ چین والے ہیں، وطن سے پیار ہے ایمان، ہم اس دین والے ہیں، وطن سے پیار ہے ایمان، ہم اس دین والے ہیں، ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے، ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے، ہمیں سے لوگ
सूरह यासीन वाह वाले वाह 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 वाह, हमें क्या कहने हैं इमरान साहब, वाह वाह वाह, हैं जो सूरह यासीन वाले यासीन वाले हैं। बहुत शुक्रिया। एक बंद की एक बहुत छोटी सी नज्म आपकी अदालत में रखता हूँ। ये नज्म मैं उसके लिए नहीं पढ़ता जिसका नाम दामिनी था, ये नज्म मैं उसके लिए नहीं पढ़ता उस शाहजहांपुर की बेटी के लिए जो बलात्कार का शिकार हुई। मैं ये नज्म उस औरत जात के लिए पढ़ता हूँ जो अल्लाह ने बहुत खूबसूरती से हमारी जिंदगियों में जिसे उतारा है अल्लाह ने। मैं नज्म पढ़ता हूँ, तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबसे दुआ मांगता हूँ, जिम्मेदारी भरी नज्म पढ़ता हूँ सुनेगा। तू बेटी है तो रहमत है, क्या कहने, तू बहना है तो शफकत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, मेरा ईमान मेरा यकीन बोलता है, तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। तू बेटी है तो रहमत है। बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मैंने बड़े सलीके से 4 मिसरे कहते पढ़ता हूँ, सुनेगा। और वो आवाज छोटे साहब की थी, पढ़ता हूँ, सुनेगा। जो इस जमीन से मेरे रिश्ते छूट जाएंगे, पूरे आजमगढ़ की तरफ से पढ़ता हूँ। क्या कहने, जो इस जमीन से मेरे रिश्ते छूट जाएंगे, ये बात तय है तेरे भाग फूट जाएंगे, ये बात तय है तेरे भाग फूट जाएंगे, ये बात कह दे कोई जाके छोटे ठाकुर से, ये बात कह दे कोई जाके छोटे ठाकुर से, कि दूध के दांत नहीं है जो टूट जाएंगे, दूध के दांत नहीं है जो टूट जाएंगे। मैं लखनऊ से तशरीफ लाए क्योंकि जाहिर सी बात है कि लखनऊ गहवारा अदब कहलाता है। मैं बहुत ही अदब से गुजारिश करता हूँ, इरफान लखनवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। शेर समाअत फरमाएं। यूरिशे जुल्म की मिटाने को, 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 हम हैं तैयार सर कटाने को। वाह वाह वाह, हम हैं क्या कहने तैयार सर कटाने को। शेर समाअत फरमाएं। या इलाही उमर सा भेज कोई, वाह वाह, या इलाही उमर सा भेज कोई, आबरू दिन की बचाने को,
आबरू दीन की बचाने को। क्या और कहना? ये भी शेर बतौर खास देखिएगा, इन्हीं सीनों में हिफ्ज है कुरान। वाह वाह। इन्हीं सीनों में हिफ्ज है कुरान, यही सीने हैं जख्म खाने को, यही सीने हैं जख्म खाने को, यही सीने हैं जख्म खाने को। और शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त होना है। यही सीने हैं जख्म खाने को, हम भरते रहे हैं मिट मिट कर, हम भरते रहे हैं मिट मिट कर, तुम मिटाते रहो मिटाने को। क्या कहने, वाह वाह। तुम मिटाते वाह वाह। रहो मिटाने को। कश्मीर के ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 20 जनवरी बरोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कश्मीर के ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 20 जनवरी बरोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आइए इस माहौल में एक ऐसे शायर से मैं गुजारिश करता हूँ, ऐसी शख्सियत से गुजारिश करता हूँ जो सरजमीन आजमगढ़ से वाबस्ता है, लेकिन वो एक आफताब है, एक महताब है। मैंने उन्हें एजाज से नवाजा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं और बड़ी खदमात है उनकी। मैं बहुत अदब एहतराम के साथ उन्हीं के शेरों के साथ
کہ جن کی آنکھوں میں تیرے خواب ہوا کرتے ہیں، زندگی میں وہی بیتاب ہوا کرتے ہیں، دل بھی توڑا تو سلیقے سے نہ توڑا تم نے، بے وفائی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مہتاب عالم سے گزارش کرتا ہوں آپ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ ایک بڑی شخصیت، ایک بڑے شاعر سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر مہتاب عالم صاحب کو آپ سماعت فرمائیں۔ شعر عرض کیا ہے کہ پھولوں میں جھلک حسن رخ یار کی نکلی، پھولوں میں جھلک حسن رخ یار کی نکلی، ہم خوش ہیں کوئی شکل تو دیدار کی نکلی، پھولوں میں جھلک حسن رخ یار کی نکلی، ہم خوش ہیں کوئی شکل تو دیدار کی نکلی۔ دوستو، آزادی کے بعد جب زمینداری ایبولیشن ایکٹ آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے زمیندار کس طرح سے سڑکوں پر آئے۔ شعر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھولوں میں جھلک حسن رخ یار کی نکلی، ہم خوش ہیں کوئی شکل تو دیدار کی نکلی، دیکھا تو یہ سمجھے کسی درویش کا گھر ہے، دوستوں دیکھا تو یہ سمجھے کسی درویش کا گھر ہے، پوچھا تو وہ کٹیا بھی زمیندار کی نکلی، دیکھا تو یہ سمجھے کسی درویش کا گھر ہے، دیکھا تو یہ سمجھے کسی درویش کا گھر ہے، پوچھا تو وہ کٹیا بھی زمیندار کی نکلی۔ بہت بہت شکریہ دوستو آپ کی محبتوں کے حوالے۔ چھوٹا بھائی ندیم جاوید یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شعر پیش کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں، تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں، ایک نظر دیکھ لے مجھ کو تو میں تجھ سا ہو جاؤں، میری خواہش ہے تیری ذات کا حصہ ہو جاؤں، ایک نظر دیکھ لے مجھ کو تو میں تجھ سا ہو جاؤں۔ اور یہ شعر دیکھے دوستوں کہ تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو لیکن لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں، تیری قربت تو میں جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں، تیری قربت تو میسر نہیں مجھ کو لیکن میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو اکیلا ہو جاؤں۔ اور یہ شعر دیکھے دوستوں کہ اپنی خلوت میں مزہ آنے لگا جلوت کا، اپنی خلوت میں مزہ آنے لگا جلوت کا، تیری تصویریں نہ دیکھوں تو میں تنہا ہو جاؤں، اپنی خلوت میں مزہ آنے لگا جلوت کا، تیری تصویریں نہ دیکھوں تو میں تنہا ہو جاؤں۔ دوستوں یہاں پر بہت ساری بات آزادی کی ہوئی اور آزادی کے بعد کے حالات کی ہوئی۔ میں شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستداں باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں لیکن آزادی کے 65 سالوں میں کیا ملا آپ کے سامنے ہے۔ پیش کرتا ہوں شعر، اور یہ شعر دیکھیں کہ جو ہے آج تک یاد ہے الفت کے فسانے کتنے، آج تک یاد ہے الفت کے فسانے کتنے، رنج سہنا ہے ہمیں اور نہ جانے کتنے، آج تک یاد ہے الفت کے فسانے کتنے، رنج سہنا ہے ہمیں اور نہ جانے کتنے، بے وفا ہونے میں صدیاں تو نہیں لگتی ہیں، زمانے کتنے، بے وفا ہونے میں صدیاں تو نہیں لگتی ہیں، ایک ہی پل میں بدلتے ہیں زمانے کتنے۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ اپنے اجداد کی مٹی سے محبت ہے ہمیں، اپنے اجداد کی مٹی سے محبت ہے ہمیں، ورنہ دنیا میں ہے رہنے کو ٹھکانے کتنے، اپنے اجداد کی مٹی سے محبت ہے ہمیں، اپنے اجداد کی مٹی سے محبت ہے ہمیں، ورنہ دنیا میں ہے رہنے کو ٹھکانے کتنے۔ اور یہ شعر دیکھیں دوستوں کی ہندوستان میں ہماری موجودگی سے کیا کیا ملا ہے۔ ایک غزل کے چند شعر کے بعد اپنی جگہ لوں گا۔ مسئلہ حاصل کرتا ہوں کہ کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا، کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا، اگر زمین پہ ہندوستان نہیں ہوتا، کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا، اگر زمین پہ ہندوستان نہیں، کوئی چمن کہیں جنت نشان نہیں ہوتا، اگر زمین پہ ہندوستان نہیں ہوتا۔ دوستو یہ غزل کے چند شعر کے بعد کی جگہ لوں گا۔ شعر کرتا ہوں کہ جن کی پلکوں پہ تیرے خواب ہوا کرتے ہیں، جن کی پلکوں پہ تیرے خواب ہوا کرتے ہیں، جن کی پلکوں پہ تیرے خواب ہوا کرتے ہیں، زندگی میں وہی بیتاب ہوا کرتے ہیں، جن کی پلکوں پہ تیرے خواب ہوا کرتے ہیں، زندگی میں وہی بیتاب ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں دوستوں کہ اگر کوئی چند روز ہماری محفل میں ساتھ رہتا ہے تو چہرہ پڑھنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ طالب علم نے سمندر سے قطع لینے کی کوشش کی ہے کہ چہرہ پڑھ لینے سے کھلتا نہیں دل کا سوال، چہرہ پڑھ لینے سے کھلتا نہیں دل کا سوال، ایک ناول میں کئی باب ہوا کرتے ہیں، ایک ناول میں کئی باب ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر کہ دل بھی توڑا تو سلیقے سے نہ توڑا تم نے، بے وفائی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کلکتہ سے تشریف لائی ایک شاعرہ محترمہ عروسہ ارشی صاحبہ سے اس چھوٹی سی نظم کے ساتھ کہ اندھیروں میں آنکھوں کے جگنو جلائے
मुझे मिलने आई